ابھی ہم نے ڈسکس کیا مقصد. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی اپنا پوائنٹ دینا چاہتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ جی جو ہم نے سوچ رکھا ہو کہ ہم نے کرنا ہی ہے. اس کو تھوڑا اور کلیریفائی کر لیں بات کو. اس بات کو تھوڑا سا کلیریفائی کیسے؟ کام تو ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے. کام تو ہم نے اس کام کرنے کے پیچھے ہمارا کوئی نہ کوئی مطلب مقصود ہوتا ہے. ہم کچھ نہ کچھ سوچ کے وہ کام کرتے ہیں. جیسے علماء نے ابھی بات کی ہے, کچھ نہ کچھ سوچ کے کام کرتے ہیں. جو ہماری وہ سوچ ہوتی ہے نا, جو ہمارا مشن ہوتا ہے, ہمارا ایم ایمبیشن, اس کو کیا بولتے ہیں؟ پرپز, یعنی کہ مقصد. جیسے آپ لوگ ابھی اسکول میں آتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں, ٹیوشن بھی جاتے ہیں, آپ لوگوں کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے تو آپ لوگ آتے ہیں. وہ کیا پرپز ہے؟ وہ نالج حاصل کرنا, علم حاصل کرنا. اور کوئی مقصد ہے کسی کا؟ تو یہ مقصد ہے کوئی نہ کوئی ہمارے ذہن میں, پھر ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پڑھائی کرتے ہیں. اسی طرح ہر چیز کے پیچھے ایک نہ ایک مقصد لازمی چھپا ہوتا ہے, اور وہ مقصد ہی ہمیں بتاتا ہے کہ whether we are doing this work right or wrong, کہ ہماری سوچ اچھی ہے, ہماری سوچ بری ہے. اب اگر کوئی یہ سوچ کے آئے گا اسکول میں جی میں نے کھیلنا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ, تو اس کو کھیل ہی ملے گا. کوئی سوچ کے آئے گا میں نے پڑھنا ہے آگے, اس کو علم ملے گا. جو آپ کا مقصد ہوگا وہی آپ کو ملے گا اس کام کے دوران جو کام آپ کر رہے ہیں. ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے. ہمیں ایک زندگی ملی ہے. کیا ملی ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ پرپز آف لائف. تو زندگی ایک مقصد ہے, اس میں کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہوتا ہے. اب کیا ہے ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے؟ یہ میرا آپ لوگوں سے کوسچن ہے. واٹ از پرپز آف آور لائفس؟ زندگی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ آپ نے اپنی رائے دینی ہے, جواب نہیں دینا کہ میری نظر میں سر یہ ہوتا ہے. اینی ون؟ اللہ تعالیٰ کی بات. ویری گڈ. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. کوئی اور اپنا پوائنٹ دینا چاہیے؟ کوئی نہیں؟ علم حاصل کرنا چاہیے. ویری گڈ پوائنٹ. ایک پوائنٹ آیا عبادت کے لیے, دوسرا علم حاصل کرنے کے لیے. اور کوئی پوائنٹ؟ جی دوسروں یعنی کہ دوسروں تک علم پہنچانا. پہلے علم حاصل کرنا, دوسروں تک پہنچانا. اب ان تینوں باتوں کو اگر میں ایک ہی کڑی میں جوڑوں, عبادت, علم حاصل کرنا, علم بانٹنا, تو ان کو اگر ایک پوائنٹ پہ مرکز کریں تو وہ عبادت ہی بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ علم حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ علم بانٹنا بھی کیا ہے؟ اللہ پاک نے کس لیے پیدا فرمایا ہمیں؟ اب ہم تھوڑا سا ہسٹری کی طرف چلتے ہیں. کس کی طرف؟ جہاں سے زندگی کا, انسانوں کی کا آغاز ہوا تھا. پڑھا ہوا کسی نے کیسے ہوا تھا زندگی کا آغاز؟ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا, شارٹ سی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم اپنے اصلی نقطہ سے ہٹے نا. کیا تھا جناب؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی, دل کے قریب جو پسلی ہوتی ہے, ادھر سے کس کو بنایا؟ اماں ہوا کو. یہ دو پہلی آئیڈینٹیٹیز تھی جن کو اللہ پاک نے بنایا, اور ان سے آگے نسلیں چلیں, اور آج ہم ان کی اولاد میں سے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں. ہوا کیا تھا؟ جنت کی مخلوق تھے ہم لوگ. کدھر کی؟ جنت میں رہتے تھے بابا آدم اور اماں حوا. تو شیطان سے جو گڑبڑ ہوئی تھی, اب اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا تاکہ ہمارا ٹائم جو بہت شارٹ ہے, اور ہم نے بہت ایک لمبی بات سمجھنی ہے, اس کو شارٹ کر دیا. تو شیطان خلاف تھا, اللہ پاک کے خلاف گیا, اور اس نے کہا کہ میں تیرے جو تو آدم تو نے بنایا ہے, اس کو میں بھٹکاؤں گا, اس کا راستہ لوں گا, اس کو اغوا کروں گا, اس کی سوچ ضائع کروں گا, اس کا جو مقصد ہے اس کو اپنے مقصد سے ہٹاؤں گا, اس کو اپنے مقصد سے ہٹاؤں گا. تو قرآن پاک میں اس کی ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آیا شیطان, اس نے بہکایا, ان دونوں کو ایک پھل کھلایا جس پھل سے ہم نے کھانے سے منع فرمایا تھا. اب اگر اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ہم بائبل کس کو بولتے ہیں؟ انجیل. ورڈ سنا ہے؟ کیا ہے انجیل؟ کون سے نبی پہ نازل ہوئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. کون سی کتاب ہے وہ؟ انجیل. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بائبل. بائبل کے اندر اس کی زیادہ تشریح موجود ہے, زیادہ تفصیل موجود ہے اس واقعے کی. اب اگر کسی اور دنیاوی کتاب کی بات کریں, یہ تو ہوگی آسمانی کتاب کی بات. ایک بک ہے پیراڈائز لاسٹ. کیا نام ہے؟ پیراڈائز لاسٹ. پیراڈائز کس کو بولتے ہیں؟ جنت کو. لاسٹ گم گئی, چھن گئی, لے لی گئی. تو جو غلطی کی تھی اماں حوا اور باب آدم نے, اس کی وجہ سے کیا ان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا. اس غلطی کی اور اس پورے سینیریو کی جو ہے نا ایک ڈیٹیل موجود ہے اس بک کے اندر. کیا نام ہے بک کا؟ پیراڈائز لاسٹ. ٹھیک ہے.
اب اگر ہم اس میں سے روایتیں لے کے دیکھیں تو اس کی پوری تفصیل یہ بنتی ہے کہ شیطان جو تھا نا سیٹن، انگلش میں کیا بولتے ہیں شیطان کو؟ سیٹن. تو وہ آیا ایک سانپ کی شکل لے کے. کیا لے کے؟ سانپ کی شکل لے کے آیا، ڈائریکٹ گیا ماں ہوا کے پاس، اور جس ٹری سے منع فرمایا تھا اس ٹری کے اندر نا قرآن پاک میں تو ایک ہی درخت کا ذکر موجود ہے، لیکن ان روایات کے اندر 2 درخت کا ذکر موجود ہے. ان میں سے ایک تھا ٹری آف لائف، ٹری آف زندگی کا درخت. سیکنڈ کون سا تھا ہمارا؟ ٹری آف نالج، کون سا؟ علم کا درخت. اب اس نے شیطان نے بھڑکانا شروع کر دیا کہ تمہارے رب نے اس کو کھانے سے منع فرمایا، حالانکہ یہ تمہارے لیے بہت فائدے مند ہے، اس کے یہ فائدے ہیں. ٹری آف لائف، آپ اس کا پھل اگر کھا لو گے آپ امر ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ لفظ سنا ہے امر کا مطلب ہے کبھی نہ مرنے والا، کبھی نہ. ویسے ہماری جو روح ہے نا یہ ہماری ہے، اس کو کبھی موت، ہمارے جسم کو موت ہے، ہماری روح کو موت نہیں ہے. سیکنڈ ٹری آف نالج تھا، وہ کہتا کل علم تمہارے پاس آ جائے گا، سارا علم کا خزانہ تمہارے پاس آ جائے گا. تو کیونکہ یہ غلطی ہونی ہی تھی، پہلے سے ہی تقدیر میں لکھی بھی ہوئی تھی، حالانکہ فری ول بھی تھی، ایک اپنی مرضی بھی شامل تھی اس میں، غلطی ہی کہوں گا میں تو اس کو. تو ماں ہوا نے وہ ٹری آف نالج کا جو ہے پھل وہ کھایا، اور باب آدم نے بھی کھایا. جس غلطی کی وجہ سے کیا ہوا، ان کو زمین سے، جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا، یہ ایک سزا کے طور پر. اب وہ ٹری آف نالج تھا. کیا تھا ٹری آف نالج؟ یعنی کہ علم کی تڑپ جو ہے نا وہ جنت سے زمین پہ لے آئی انسان کو. کس کی طرف؟ علم کی طرف. اب اگر ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں، ہم قرآن پاک کے تناظر میں اگر علم کی ویلیو نکالیں تو میں ادھر پڑھتا احادیث مبارکہ قرآن پاک کی آیات سناتا تھک جاؤں گا، لیکن وہ ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ علم کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کا حکم موجود ہے. ہم پہ فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں. کیا کریں ہم؟ اب ایک چھوٹی سی حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضور پاک نے کیا فرمایا کہ اپنی برتھ سے اپنی ڈیتھ تک، یعنی کہ کیا ہے، گود سے گور تک، گود سے گور تک. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی گود میں، پلنگ میں ہوتا ہے آج تک. حضور پاک نے فرمایا تب سے لے کے مرتے دم تک علم حاصل کرو. اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو ان پہ فرض ہے. فرض کیا ہوتا ہے؟ لازم ہے. جو اگر قضا کریں گے تو گناہ ملے گا. کیا ملے گا؟ تو اب یہ جو علم ہے ہم نے حاصل کرنا ہے، اس کی تکمیل کے لیے ہم اپنے اس سکول میں، وہ کیا خوب شعر ہے کہ ایک مقدس مقصد کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوے بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں. یہ سکول کے بارے میں فرمایا گیا ہے، مدرسے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک مقدس جو فرض ہے ہمارے اوپر اس کی تکمیل ہوتی ہے، اس پہ عمل ہوتا ہے، اور قسمت نوے بشر تبدیل ہوتی ہے جہاں پہ ہم بشر ہیں نا، انسان ہیں، ان کی قسمت کیا ہوتی ہے؟ تبدیل ہوتی ہے. علم حاصل، علم کی ویلیو پتہ چل کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. پہلے میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے زیادہ نہ لگے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ سورسز آف نالج. نالج تو ہم نے لینا ہے، اس کی سورسز کیا ہیں؟ اس کی سورسز کیا ہیں؟ بہت سی سورسز ہیں، ہم 2-3 ڈسکس کر لیتے ہیں. کتنی؟ سب سے پہلا سورس آف نالج کیا ہے؟ آپ کا اپنا گھر، آپ کے والدین. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو پڑھنا لکھنا آ جاتا ہے، اسکول میں، کالجز میں، مدرسے کے اندر. اس کے بعد بکس جو ہے ایک بہت بڑا سورس آف نالج ہے آپ کے لیے. کون سی بکس؟ جی قرآن پاک. سب سے پہلے تو آسمانی کتاب قرآن پاک ہے. اگر آپ کی اس پہ گرفت پکی ہے، اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے آپ باقی بکس پڑھیں گے، آپ کو پھر جو ہے نا زیادہ ساری بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ اپنا ٹارگیٹ قرآن پاک بنا لیں گے نا کہ میں نے اس کے اوپر اپنی مہارت حاصل کرنی ہے، تو آپ کو جو ہے زیادہ ساری بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک تو ہو گیا بکس. اب اس کے بعد ہمارا کون سا سورس آف نالج بن سکتا ہے؟ سراؤنڈنگز ہو سکتی ہیں. کیا ہو سکتی ہیں ہماری؟ سراؤنڈنگز. سراؤنڈنگز میں کون آ جاتا ہے؟ آپ کے ارد گرد کے تمام لوگ، آپ کے ارد گرد کا ماحول جتنا بھی ہے، آپ کا انوائرمنٹ ہے، وہ آپ کے لیے سورس آف نالج ہے. کیا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ سورس آف نالج. وہاں سے آپ علم لے سکتے ہیں. وہ ایک اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کورس تو صرف لفظ سکھاتے ہیں. یہ کورس وہ ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہو، کورسز جو آپ ہوتے ہیں بکس کے اندر. کورس تو صرف لفظ سکھاتے ہیں، آدمی ہی آدمی بناتے ہیں. آدمی ہی یعنی ایک انسان ہے نا، اس کو ایک کامل انسان دوسرے انسان ہی بنائیں گے. ان سے وہ سیکھے گا، وہ ان کو سکھائیں گے تو وہ ایک کامل انسان بن جائے گا. بکس آپ کو صرف الفاظ دیں گے کہ آپ نے بولنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے اگلے کی بات خاموشی سے سننی ہے، پر اپنے الفاظ کو بڑے پولائٹ انداز سے آپ لوگوں نے پیش کرنے ہیں اگلے کے سامنے. تو یہ ہو گیا ہمارا سراؤنڈنگس. اس کے بعد کون سا سورس ہو سکتا ہے ہمارے پاس نالج کا؟
مختلف مقامات. جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں, ہمارے بہاڑی کے اندر آپ نکلے چڑیا گھر زو گئے ہیں کبھی؟ بہت بڑا ایک سورس آف نالج. کیا ہے وہ سورس آف نالج؟ کیوں؟ مختلف جانور, پرندے, طرح طرح کی چیزیں, ان کو دیکھ کے انسان پھر تجسس میں آتا ہے, پھر ان کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر ہر پنجرے کے اوپر, ہر کیج کے اوپر کیا لکھی ہوتی ہے, ایک اس کے اوپر کیا ہے, جو بھی جانور اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن لکھی ہوتی ہے شور سے. جب بندہ وہ پڑھتا ہے تو بندے کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ ملتان چلے جائیں, آپ قلعہ سنا ہے نا, وہ کیا ہے, وہ قلعہ ہے وہ جو محمد بن قاسم نے 712 کے اندر فتح کیا تھا, برصغیر کے اندر آ کے اس نے فتح کیا تھا. تو جب ہم ادھر جائیں گے, ادھر کی پرانی چیزوں کو دیکھیں گے, قدیم ترین چیزیں جو وہاں پہ آویزہ ہیں, ہم ان کو تسلی بخش نگاہ سے دیکھیں گے, ان کو پڑھیں گے, تو ہمارے علم میں کیا ہوگا, اضافہ ہوگا. ہمارا فرض کی تکمیل ہوگی. فرض کی جو ہمارے اوپر جو چیز فرض ہے وہ ہم فرض اپنا نبھا رہے ہوں گے, فرض پورا کر رہے ہوں گے. اس وقت سمجھ آ گئی اس کی سراؤنڈنگس کی. اس کے بعد آج کل کے دور کی طرف آ جائیں تو سوشل میڈیا. ہم میں سے سب لوگوں نے سوشل میڈیا کے بارے میں پتہ ہے ہمیں, واٹس ایپ, فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ایوری تھنگ ایٹسٹرا جو بھی ہیں سب کیا ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. ان کے اوپر بھی نالج موجود ہے. لیکن بات مقصد بھی آ جاتی ہے کہ آپ کس مقصد سے سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں. آیا کہ آپ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں, آیا آپ کمیونیکیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں, یا کہ آپ نالج گین کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں. تو یہ مختلف پلیٹ فارمز, مختلف سورسز ہیں نالج کو گین کرنے کی, نالج حاصل کرنے کی. ان سب کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے. صرف کتابیں نہیں, صرف شعر یاد ہے نا ابھی میں نے سنایا جو الہ آبادی کا, صرف کتابوں سے نہیں. بابا بولے یہ ابھی فرماتے ہیں, جے گا علم کتاب وچ ہوندا, جے گا علم تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو. سوری بابا بولے شاہ نہیں, یہ سلطان باہو کا شعر ہے کہ جے گا علم کتاب وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو. اس کی اگر تفصیل میں جاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا ہمیں. فی الحال یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف کتابیں نہیں, ہاں کتابیں پرائمری سورس ضرور ہے, بنیادی ایک چیز ہے نالج حاصل کرنے کی, لیکن صرف